السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مفتی سلمان اظہری صاحب جو اپنے ہندوستان کے ایک بہت ہی عظیم عالم ہیں، جنہوں نے بہت ہی شاندار کارنامہ انجام دیا جب نرسنگھانند کو اپنے اسلام کی طرف سے جواب دیا، جس کی وجہ سے نرسنگھانند اب جو ہے چیلنج کرنا بند کر دیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی کئی ایک خدمتیں ہیں اور ماشاءاللہ اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ شاید کہیں ان کی جو ہے تاریخ خالی رہتی ہو۔ سب لوگوں نے جب انہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے دین کے راستے میں آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج ہندوستان کا بچہ بچہ حضرت کو جانتا ہے، جبکہ 2020 سے پہلے شاید ان کے گاؤں اور والوں کے علاوہ ان کے علاقے کے لوگ بھی انہیں نہیں جانتے رہے ہوں گے۔ لیکن واقعہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے تمام بندوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ تو یہی حال ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کہ آج پوری دنیا کے یعنی ہندوستان کے گوشے گوشے میں لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کی تقریر سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ہر کوئی ان کو اپنے جلسے میں اپنے اسٹیج پر لانا چاہتا ہے، اپنے گاؤں میں انہیں بلانا چاہتا ہے، ہر کوئی ان کے بیانات سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ یہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی تقریر بہت ہی سادہ اور عمدہ ہوتی ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہاں، وہ دین کی طرف سے سپورٹ بھی بولتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے 31 جنوری کو حضرت کی تقریر ہوئی 31 جنوری کو، اور اس میں انہوں نے کچھ دینی تبلیغی حیثیت سے کچھ باتیں بتا دی، جس سے سرپسند لوگوں نے شکایت کر دی، جس کے بنیاد پر کل حضرت کو جو ہے قید کر دیا گیا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ جوناگڑھ 2 فروری گجرات کے جوناگڑھ پولیس نے مولانا کی تقریر کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک اسلامی مبلغ کی طرف سے مبینہ طور پر دی گئی اشتعال انگیز تقریر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کے بعد ہفتہ کو گجرات میں جوناگڑھ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہریش مہتا نے بتایا کہ پولیس ممبئی کے رہائشی مولانا مفتی سلمان اظہری کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پہلے کا ہے، حالانکہ یعنی ان کو قید کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تقریر 31 جنوری کی رات جوناگڑھ کے بی ڈویژن پولیس اسٹیشن کے قریب کھلے میدان میں منعقدہ ایک تقریب میں کی گئی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مولانا مفتی سلمان اظہری اور مقامی منتظمین محمد یوسف ملک اور عظیم حبیب اڈرا کے خلاف تعزیرات ہند کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جس میں مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور عوام میں فساد پھیلانے سے متعلق دفعات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم نے محمد یوسف ملک اور عظیم حبیب کو گرفتار کر لیا، جبکہ اظہری کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ گرفتار افراد نے پولیس سے یہ کہتے ہوئے اجتماع کی اجازت لی تھی کہ مولانا اظہری مذہب کے بارے میں بات کریں گے اور نشے سے بچاؤ کے بارے میں بیداری پھیلائیں گے، لیکن انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر آئے دن ہندو انتہا پسند قارئین اور رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہر افشانی کی جاتی ہے۔ وہ اپنی تقاریر میں مسلمانوں کی نسل کشی تک کی دھمکیاں دیتے ہیں، مگر پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ اگر کہیں سے دباؤ آتا ہے تو صرف ایک مقدمہ درج کرنے کی حد تک کارروائی ہوتی ہے اور گرفتاری سے متعلق استفسار پر کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ہم ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کے کسی اجتماع میں کسی مولانا یا مسلم سیاسی قائد کی طرف سے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے تو ان کے خلاف پولیس فوری کارروائی کرتی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ عدالتیں بھی اب مسلمانوں کو انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب جنہیں قید کر لیا گیا ہے
بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اگر اپنی بات بھی کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، بہت ہی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ لیکن افسوس اس سے کہیں زیادہ اپنے علماؤں پر ہے کہ ہمارے علماء اتنے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ کبھی مسلمان کو یہاں نام لینا بھی مسلمان مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دیش میں امن و شانتی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔